جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے سبحان اللہ، اور غریب لوگوں کے لیے حج کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بخشش کے لیے کئی مواقع رکھے ہیں۔ کبھی شب برات کی رات آتی ہے، کبھی رمضان المبارک، کبھی جمعہ مبارک، اور کبھی لیلۃ الجائزہ۔ یہ مختلف مواقع ہیں جو انسان کی بخشش کے لیے رکھے گئے ہیں کہ شاید یہ کسی دن توبہ کر کے واپس آ جائے۔ لیکن ہمیں رب اس دن یاد آتا ہے جس دن ہمیں چوٹ لگتی ہے، جس دن ہمیں دکھ پہنچ جائے، ہمیں رب اس دن یاد آتا ہے۔ رب صرف دکھوں کے لیے نہیں ہے کہ دکھوں میں رب کو یاد کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی گھڑیوں کو اس قدر مہربان بنایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی ہر گھڑی رحمت ہے، ہر گھڑی رحمت ہے۔ جب ہر گھڑی رحمت ہے تو ان رحمت بھری گھڑیوں میں بھی جن کو رب نہ یاد آئے، جن کو نماز نہ یاد آئے، جن کو قرآن نہ یاد آئے، جن کو تراویح نہ یاد آئے، جن کو روزہ نہ یاد آئے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ یہ انسان کی بخشش کے لیے دروازہ کھولا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، دین کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، دین اسلام کی جو رات ہے وہ بھی دن ہے، دین کی جو رات ہے وہ بھی دن ہے۔ دن تو دن ہی ہے نا، دین کو فرق نہیں پڑتا کہ کس نے دین کی کتنی مدد کر کے کیا کیا۔ ہاں، اس بندے کو فرق ضرور پڑتا ہے جس نے دین کی مدد نہ کی، وہ خود ذلیل و رسوا ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے دین متین کی مدد اور دین کی خدمت کا ذہن بنا لیں، دین کی خدمت اور دین کی مدد کا ذہن بنا لیں۔ وہ اس طرح ذہن بنا لیں، ابھی کچھ دن پہلے کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، خوشیاں ایسے منائی گئی کہ کوئی پتہ نہیں اذان کس نے دی ہے، کوئی پتہ نہیں نام جو رکھا گیا ہے وہ اسلامی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو سرائکی طبقہ ہے، ان کے ذہن میں ایک بدگمانی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے خسرے کو بہت بڑا ٹوکرا بھر کے نہ دیا تو ہمارا بچہ مر جائے گا، بد دعا دے دے گا۔ یہ بدعت ذہن کے اندر ہمارے پائی جاتی ہے۔ فطور، زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ، اور لینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب نہیں یاد آیا، خسرا یاد آ گیا۔ اسی طرح آپ چلیں، یہ خوشی کا ایک موقع تھا، شادی کے موقع میں بتا دیں کہ شادی کے موقع پر فلاں کام ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، مجھے ایک کام بتا دیں آپ نہیں کرتے ہم۔ ہاں، بیٹی کی شادی ہو تو ایک کام کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن اٹھاؤ، قرآن اٹھا کے اس کے سر کے اوپر یہ چھاں بنا دو، یہ چھاں ہو گئی۔
برکت ہے، قرآن کا ادب ہے، لیکن اس نیچے والی چھاں سے کچھ نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ جب تک اس اندر کی چھاں سے اس فائدہ نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کو یہ تو بتایا نہیں ہے کہ تیرے خاوند کے حقوق کیا ہیں، اس نے تو یہی دیکھا جو ٹی وی میں چل رہا ہے۔ اور ٹی وی میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ ہمارے جو پاکستان کے اور ہندوستان کے ٹی وی پر چلنے والے فلم ڈرامے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی کی جا رہی ہے، وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور جس لڑکے کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ جہاں لڑکی گئی ہے اس کی آگے جو ساس ہے نا، اس نے سمجھا ہے کہ یہ گھر پر قبضہ کرنے آ گئی ہے، یہ قبضہ کرنے آ گئی، یہ دکھایا جاتا ہے۔ اور پھر یعنی پھر اس کے بعد جو لڑکا ہے اس کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ جبری رہ رہا ہے ادھر، اور لڑکی کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے، یعنی لڑکی کا منہ کدھر، لڑکے کا منہ کدھر، ساس کا منہ کدھر، اور سسر کا منہ کدھر۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ جھگڑا دکھایا جاتا ہے کہ جناب اس کی جو لڑکے کی جو بہن ہے وہ جو ہے کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ یعنی پورے اس معاشرے کو یہ دکھایا جاتا ہے، اور یہ دکھانے کے بعد ہم بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہیں، چل بھائی اب تیری شادی ہو گئی ہے، اب تو اپنے گھر والی ہو کے اپنے گھر میں چلی جاؤ۔ دین کیا دیا ہے ہم نے؟ ڈرامہ بنانے والے، فلمیں بنانے والے جو لکھاری ہیں وہ تو اپنے گھر کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں، وہ آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ معاشرہ ہے ہمارا یہ معاشرہ۔ مجھے زندگی کے شعبے میں آپ کی اگر عمر 40 سال ہے، 45 سال ہے، 35 سال ہے، 50 سال ہے، جتنی ہو گئی ہے، کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے دروازے کھولے ہیں؟ دین سیکھنے کے دروازے کتنے ہیں، دین کی خدمت کے دروازے کتنے ہیں، توبہ کے دروازے کتنے ہیں، کتنی مرتبہ شب برات آئی ہے، کتنی مرتبہ رمضان المبارک آیا ہے، کتنی مرتبہ شب قدر آئی ہوگی، اور کتنی مرتبہ محرم آیا ہوگا، اور کتنی مرتبہ رجب شریف آیا ہوگا، کتنی مرتبہ شعبان آیا ہوگا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات کہ جیسے نماز فجر فرض ہے نا، ویسے ہی ظہر بھی فرض ہے، ویسے ہی عصر بھی فرض ہے، ویسے ہی مغرب بھی، ویسے ہی عشاء بھی فرض ہے۔ یہ 5 نمازیں پوری برابر ہی فرض ہیں۔ ان کی فرضیت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں ذرا تھوڑی فرض ہے، فلاں ذرا زیادہ فرض ہے۔ یہ تھوڑی زیادہ فرض کے اعتبار سے نہیں ہے، فرض کے اعتبار سے یہ ساری برابر ہے۔ ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ جمعے کی یہاں فضیلت زیادہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے دیگر نمازوں کے حوالے سے، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم لوگ صرف جمعہ ہی پڑھ لو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم لوگ صرف عید پڑھ لو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ 360 دن بعد آؤ، عید پڑھو، چٹے ستھرے کپڑے پہنو، گلے ملو، خوشبو لگاؤ اور کہو سبحان اللہ، عید مبارک، اچھا اصلاح کریں۔ 2 کنال کی مسجد ہے، 2 کنال کی مسجد کو آباد ہونا چاہیے۔ جس درد سے، جس کرب سے مسجد کا امام گزرتا ہے نا، آپ لوگ نہیں گزرتے۔ کس طرح ہم دین بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم ائمہ مساجد کیا چاہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر کیا ہو، ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کیسے ہو جائیں، کس درد کے ساتھ، کس کرب کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں جو ہے دین کی بہاریں ہو جائیں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں ایک گھر کے اندر بھی گانے نہ ہوں، فلمیں ایک گھر کے اندر بھی نہ چلیں۔ میرا بس لگے میں آپ کے گھروں سے ٹی وی اٹھا کے پھینکوا دوں۔ یہ ایسے معاشرے سیدھے نہیں ہوا کرتے، اور حالت ہماری یہ ہو چکی ہے، یہاں بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر 10 بندے جو ہیں نا وہ گلی میں آ جاتے ہیں، کبھی کوئی آ گیا ٹکڑے لینے والا، اور کبھی کوئی آ گیا پتیسا بیچنے والا، کبھی دن دہاڑے رمضان المبارک میں جناب وہ گول گپے بیچنے والا آ گیا، اور جو اروڑی تک کا سامان، گند کے ڈھیر کا سامان تک جو اسپیکر کو خرید رہے ہیں۔ ایک اور شرعی مسئلہ بھی سن لیں، یہ بال خرید رہے ہیں، بال، عورتوں کے بال، یہ جائز نہیں ہے بیچنا۔ عورت پردے کا نام ہے، پردے کا،
جیسے عورت خود پردہ ہے نا، اس کے بال بھی پردہ ہیں، وہ نہیں بیچ سکتے آپ. اگر کوئی بیچتا ہے تو روکے ان کو، یہ نہیں بیچ سکتے آپ، جائز ہی نہیں ہے. اور یہ 10 بندے اسپیکر، میں آپ سے گزارش کروں گا، یہاں اگر میں یہاں اندر مسجد میں بیٹھا ہوں نا، اگر آپ کی دکان ادھر ہے یا آپ ادھر بیٹھے ہیں یا پیچھے کھڑے ہیں، ادھر سے آنے والا کوئی آ رہا ہے، اس کا اسپیکر بند کروا دیں. تو ہماری مسجد کے نزدیک، میں یہاں پر بورڈ بھی لگوا دوں گا، ہماری مسجد کے نزدیک، ہمارے مدرسے کے نزدیک کوئی اسپیکر پر کوئی چیز نہیں بیچے گا. حالت یہ ہے یہاں اسپیکر کے اوپر اللہ رسول کا نام لے لیں تو پرچہ ہو جاتا ہے، اور یہاں گلیوں کے اندر جو گند کا ڈھیر ہے اس اسپیکر کے اوپر بک رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سیاستدان جلسے کرتے ہیں، ساری رات جلسہ ہوتا ہے، اتنے بڑے اسپیکر لگتے ہیں، وہاں کوئی اجازت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. جیسے اللہ رسول کا نام لے لیں. جمعے کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، ذہن بنا لے کہ ہم نے مستقل مسجد آباد کرنی ہے. ایسے نہیں چلے گا کام. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.